السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوست کا سوال تھا کہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے کہ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے۔ آج تک کسی بزرگ کے بارے میں اس طرح کی جھوٹی تہمتیں اور جھوٹے الزامات لگانے کا بعض گروہ اور جماعتوں میں ایک طرح کا سلسلہ چل پڑا ہے کہ ایسی بیکار کی فالتو اور جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں اور ان کے بیانات یا ان کی باتیں اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے اور بیجا الزام تراشی سے خالی نہیں رہتے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ان کا اسٹیج گرم نہیں ہوتا اور ان کی جیب نہیں بھرتی جب تک کہ وہ اس طرح کے اکابر پر کفر کا یا اس طرح کے بہتان اور الزام تراشی کی باتیں نہیں کریں گے۔ اس وقت تک ان کے لیے تالیاں نہیں بجیں گی اور ان کے جیب گرم نہیں ہوں گے اور ان کے پیٹ آگے نہیں آئیں گے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص خواب میں دیکھا، یعنی اس کا خواب اپنا بیان کرتا ہے کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چاہتا ہوں، اس کی جگہ پر لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ میری زبان سے بے اختیار نکل رہا ہے۔ میں پریشان ہو کے اڑ جاتا ہوں تو وہ کلمہ اور وہ باتیں میری زبان پہ جاری رہتی ہیں۔ یہ وہ سوال کر رہا ہے۔ اس سوال کو یہ کہنا کہ حضرت اشرف علی اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے، بھئی وہ تو خواب میں پڑھ رہا ہے اور پڑھنے والا تو دوسرا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پڑھواتے تھے تو اس ایک ہی آدمی کو کیوں پڑھوائے؟ ہزاروں مرید تھے حضرت کے، تو اتنے مریدین میں سے آج تک کسی نے نہیں لکھا کہ اشرف علی تھانوی اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے۔ کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ بہشتی زیور جس سے اکثر لوگ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں اور اٹھانا چاہیے، بہت ہی معتبر کتاب ہے۔ بعض لوگوں کو اس سے بڑی جلن ہوتی ہے، بڑی پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، تو اس کتاب کے شروع میں جو عقائد کا بیان ہے اسے پڑھ لیجئے، اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ توحید کے علاوہ نعوذ باللہ اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، کس طرح کے شرکیہ عقائد کی آپ نے تردید کی ہے۔ اور دارالفتاء دارالعلوم دیوبند سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا کہ اس طرح بعض خاص طرح کے نظریہ رکھنے والے، بعض مسلک کے جاہلوں کا یہ نظریہ ہے کہ اس طرح کے اکابر حضرت اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، دیگر وہ اکابر جو ان کے رسومات اور بدعات پر اچھی کڑی ضرب لگاتے ہیں، اور جب ان کے پیٹ پہ مار پڑتی ہے اور ان کے یہ کنڈے وغیرہ جب سب ختم ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی باتیں گھڑنا پڑتی ہے۔ وہی ان کے عشقیہ باتیں، اتباع سنت کی باتیں جو ان کے باپ داداؤں نے بھی نہیں کہا ہوگا، اور ایسے اتباع سنت کی عملی زندگی ان کے اسلاف میں کوئی تصور بھی نہیں ہوا ہوگا، اس طرح کے واقعات پڑھتے ہیں تو اسے جھوٹ اور من گھڑت کہہ دیتے ہیں۔ جنہوں نے ان کی صحبت اور ان کی زندگی دیکھی اور ان کی صحبت پائی، شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ کے خاص مرید تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن کبھی اس طرح کی کسی سیرت کی سوانح کی کتاب میں، یا کہ آج بھی ان کے خلفاء در خلفاء موجود ہیں، لیکن کہیں بھی اس طرح کی بات نہ لکھی ہوئی ہے، نہ کسی ایسے اللہ والے اور صاحب دل بزرگ کے بارے میں ایسا تصور کیا جا سکتا ہے۔ یہ جھوٹ اور من گھڑت باتیں ہیں۔ اس طرح کے الزام تراشی پر کل قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا کہ جو بھی بندہ جس آدمی کی طرف جو جھوٹ منسوب کر رہا ہے اس کا حساب یا تو معافی سے ہوگا یا تو پھر وہاں نیکیوں سے ہوگا، اور یہ ایسے شخص پر الزام لگایا جا رہا ہے جو اب زندہ نہیں ہے، اب ان سے معافی کی کوئی شکل صورت بھی نہیں ہے۔ اب یہی صورت رہے گی، یا تو توبہ کریں اور برملا اعلان کریں اپنے اس جھوٹ اور الزام تراشی کا، یا کل قیامت کے دن ایسے اللہ والوں کے نامہ اعمال میں اپنی نیکیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت تھانوی کی طرف جو یہ بات منسوب ہے بالکل جھوٹ اور من گھڑت ہے۔ اس طرح کا کوئی تصور یا عقیدہ نہ اہل اسلام کا ہے، نہ اکابر دیوبند کا ہے۔ ایک جھوٹی من گھڑت بات ہے، اس سے بچنا اور احتیاط کرنا چاہیے۔